بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص رہتا تھا، تو اس نے مال کی وجہ سے کہ وراثت میں مجھے مال مل جائے گا، اس وجہ سے اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ تو رات کو اس نے قتل کیا اور راتوں رات ہی اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو اٹھا کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ حضور میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، یعنی کہ خود ہی مدعی بن کے آ گیا ہے، اور کہتا ہے کہ حضور آپ کچھ ایسا کام کر دیں، اللہ کے حضور دعا کریں کہ جس کے ذریعے اس کا قاتل ہم پر ظاہر ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کے قاتل کا پتہ چل جائے۔ جب آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو حکم دو کہ ایک گائے کو ذبح کرے، اور جب گائے کو ذبح کر لے تو اس کا کوئی بھی ٹکڑا لے کر اس مقتول کو مارنا، جس شخص کا قتل ہوا تھا اس کو مارنا، تو یہ شخص خود ہی اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور تمہیں اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کیسے مذاق اور کیوں مذاق کروں گا؟ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات تو مان لیتے ہیں، گائے کو ذبح کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو پوچھ کر بتا دیجیے اللہ سے کہ گائے ہو کیسے؟ تو آپ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو یہ کہیں کہ جو گائے انہوں نے ذبح کرنی ہے وہ نہ تو زیادہ بڑی ہو اور نہ ہی زیادہ نو عمر ہو، بلکہ وہ درمیانی ہو۔ تو آپ نے اپنی قوم کو یہ اللہ کا حکم سنایا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہتی ہے کہ یا موسیٰ آپ اللہ کے حضور یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس گائے کا رنگ بھی ہم پر ظاہر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جو گائے کا رنگ ہو وہ پیلا رنگ ہو، اور ایسا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے، جب کوئی آدمی اس گائے کو دیکھے تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے۔ تو جب اللہ کا یہ حکم آپ نے سنا دیا تو بنی اسرائیل کی قوم کچھ ایسی تھی کہ وہ سوال پر سوال کرتے جا رہی تھی اور خود ہی اس دلدل میں پھنستی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ گائے ہم پر متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسی گائے ہیں، تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مزید آسانی فرمائے اور ہمیں بتلائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ موسیٰ اپنی قوم کو یہ بتا دو کہ جو گائے انہوں نے ذبح کرنی ہے وہ ایسی ہو کہ اس سے محنت نہ لی گئی ہو، یعنی کسی کھیتی میں اس نے پانی نہ دیا ہو اور نہ ہی اس نے ہل جویا ہو، بلکہ وہ اس عیب سے پاک ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم اپنی قوم کو سنایا تو آپ کی قوم نے اس گائے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب ایسی گائے کا ملنا جس میں یہ صفات موصوف ہوں یہ ملنا بہت مشکل تھا۔ تو اس دور میں اس زمانے میں صرف ایک ہی گائے ایسی تھی جس میں یہ تمام خوبیاں پائی جا رہی تھیں۔ تو اس کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا ہی صالح اور نیک مرد تھا، تو اس کے پاس صرف اس کا ایک بیٹا تھا اور ایک بچیا کا چھوٹا سا بیٹا تھا، یعنی کہ اس کا خود کا ایک بیٹا تھا اور ایک بچیا کا بیٹا تھا، گائے کا بیٹا تھا۔ تو اس نے مرنے سے پہلے اس بچیے کے بیٹے کو جنگل میں بھیج دیا اور اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ بچیا کا بیٹا یہ میں تیرے طرف امانت بھیجتا ہوں، یا اللہ تو اس کی پرورش فرمانا اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو واپس لوٹا دینا، تاکہ میرا بیٹا اس کے ذریعے مال و نفع کما سکے اور اس کی زندگی آسان ہو سکے۔ جب یہ نیک مرد انتقال کر گیا اور اس کا بیٹا بڑا ہوا تو بیٹا بھی باپ کی طرح بڑا صالح متقی اور پرہیزگار تھا، ماں کا بڑا ہی فرما بردار تھا۔ تو ایک دن اس کی ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا تمہارے لیے تمہارے باپ نے
ایک بچے کو فلاں جنگل میں بھیجا ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ اب تک پرورش پا کر جوان ہو چکی ہوگی، تو تم جنگل میں جاؤ اور وہاں پر اللہ کے حکم سے اس کو بلانا تو وہ حاضر ہو جائے گی۔ بیٹا اپنی ماں کی باتوں کو سننے کے بعد جنگل میں گیا، اور وہاں پر اس نے اللہ کی قسم کھا کر اس بچی کو بلایا، اس گائے کو بلایا، تو وہ گائے دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس آ گیا، تو اس بچے نے گائے کو پکڑا اور واپس اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا بیٹا ہم اس گائے کو کیا کریں گے، تم جاؤ اور اس کو مارکیٹ میں بیچ آؤ، اور خیال رکھنا اس کو 3 درہم میں بیچنا۔ اس وقت گائے کی تقریباً یہی قیمت ہوتی تھی، 3 درہم۔ تو ماں نے ایک شرط بھی لگائی کہ بیٹا جب اس گائے کا سودا ہو جائے، جب تمہیں کوئی خریدار مل جائے تو واپس میرے پاس دوبارہ بھی آنا، پوچھنے کے لیے کہ ماں کیا میں اس کا معاوضہ لے لوں۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا چلا گیا مارکیٹ میں گائے کو بیچنے کے لیے۔ جب خریدار پہنچا، خریدار ملا، تو خریدار بھی کیا ہی پیار تھا، خریدار اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے روپ میں بھیجا تھا۔ تو اس فرشتے نے جو خریدار تھا اس نے کہا کہ میں یہ تم سے گائے 6 درہم میں لے لوں گا، معاوضہ ڈبل دے دیا، کہا کہ میں 6 درہم میں لے لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم واپس کسی سے پوچھنے ہی نہیں جاؤ گے کہ میں اس کا بیع کر لوں یا نہ کر لوں۔ تو لڑکا کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب یہ معاملات طے پا جائیں، جب تمہیں خریدار مل جائے تو واپس ایک مرتبہ آ کر مجھ سے ضرور پوچھ لینا۔ اس نے واپس گیا اپنی والدہ کے پاس، عرض کرتا ہے کہ حضور ایسا ایسا معاملہ طے پایا ہے کہ 6 درہم مجھے کوئی دے رہا ہے، تو کیا میں اس کی بے کر دوں، اس کو بیچ دوں؟ تو ماں نے اجازت دے دی، بیٹا ٹھیک ہے جاؤ تم 6 درہم میں اس کو بیچ دو، لیکن یاد رکھنا اگر اس کا سودا دوبارہ ہو جائے، اگر اس کا سودا دوبارہ ہو جائے، قیمت دوبارہ لگ جائے، تو واپس پلٹ کے پھر آ جانا، ایک مرتبہ پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ تو واپس بازار میں جاتا ہے بیل کو بیچنے کے لیے، بچڑے کو بیچنے کے لیے، تو وہی فرشتہ خریدار کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں 12 درہم دیتا ہوں۔ اس مرتبہ پھر ڈبل دے رہا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں 12 درہم دیتا ہوں، لیکن تم نے اس بیع کے بارے میں، اس خریدار کے بارے میں کسی سے پوچھنے نہیں جانا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ نہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب مال تمہارا طے ہو جائے تو دوبارہ میرے ساتھ معاملات پوچھنے کے لیے آ جانا کہ میں آیا اس کو بیچ دوں یا نہ بیچ دوں۔ تو واپس جاتا ہے اپنی والدہ سے عرض کرتا ہے کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوبارہ پوچھنے نہیں جانا، تو 12 درہم میں دوں گا۔ والدہ بھی صالح تھی، نیک تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہی ہے، تو اس نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس مرتبہ جب وہ خریدار آئے نا تو اس سے یہ بات پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچ دیں یا نہ بیچ دیں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا گیا ماں کی فرما برداری کرتے ہوئے، جب خریدار کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہم اس گائے کو بیچ دیں یا نہ بیچ دیں؟ تو خریدار بھی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، وہ کہتا ہے کہ تم ابھی اس گائے کو نہ بیچو، بلکہ بنی اسرائیل کی قوم آئے گی تمہارے پاس تو ان کو یہ گائے بیچنا، اور اس کا معاوضہ تم نے اس کی کھال کے یعنی بچڑے کی کھال بھر کے سونا رکھنا ہے، یعنی اتنا معاوضہ تم نے بنی اسرائیل کی قوم سے لینا ہے۔ تو بچہ واپس چلا گیا اپنی ماں کے پاس اور ماں کو عرض کرتا ہے کہ ماں اسی طرح انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ تم نے گائے کو بنی اسرائیل کی قوم کے ہاتھوں بیچنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں آ گئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ گائے تمام موصوفات کی حامل ہے، اس میں تمام خوبیاں پائی جا رہی ہیں، تو انہوں نے اس کی قیمت پوچھی۔ تو اس بچے نے کہا کہ اس کی کھال بھر کے میں سونا لوں گا تو پھر میں تمہیں دوں گا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی سربراہی میں آپ کو ضامن رکھتے ہوئے ان کے یہ معاملات طے پا گئے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم نے اس گائے کو لیا اور ذبح کیا۔ جب ذبح کیا تو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا لیا اور جو شخص قتل کیا ہوا تھا اس کو مارا انہوں نے۔ تو کیا ہوا، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شخص کھڑا ہوا بیٹھا اور اس نے
جس نے اس کو قتل کیا تھا اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ جب یہ اس نے سنا تو وہ دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب اس نے تمام شواہد کو سامنے پایا تو وہ مان گیا کہ ہاں، اقرار کر گیا کہ جی ہاں میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ یار دیکھو، اللہ کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر یہ طاقت ہے تو اللہ کے نبیوں میں، اللہ کے ولیوں میں، اللہ کے مقبول بندوں کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوگی۔ یار کیا ان کے انوارات سے ہم فیض یاب نہیں ہو سکتے؟ کیا ان کے انوارات سے ہمیں برکات حاصل نہیں ہو سکتی؟ یار کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہیں، اگر ہمارا دل پختہ ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو، ہمارا پختہ ایمان اس بات پر ہو کہ اگر ہم اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کریں گے تو ہمیں ضرور مل سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ تھا کہ اگر ماں کی موجودگی ہو، ماں زندہ ہو، تو اس کی بات کو مت ٹالیں، جو کہتی ہے وہ کر دیں، کیونکہ ماں کی بات میں ہمیشہ ماں کی بات میں فائدہ ہی ہوتا ہے۔